إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس سلسلے میں ہمارے جو مقالات مکیہ ہیں ان کا یہ 18واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے التوفی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قرآن حکیم نے ان کی توفی کو صراحت سے بیان کیا ہے۔ اب یہ لفظ توفی کا جیسے قادیانیوں کو علم ہوتا ہے، ہر مسلمان کو بھی علم ہونا چاہیے۔ جیسے ہم فاتحہ سے مراد سورۃ الحمدللہ رب العالمین لیتے ہیں، تو توفی کیا چیز ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، عقائد میں سے ہے یہ۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں۔ تو توفی کا لغت میں معنی ہوتا ہے کسی کو قبضے میں لے لینا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے قبضے میں لیا، اس پہ ہم اس سے پہلے اردو میں تقریباً 14 ہمارے محاضرات ہو چکے ہیں، یہ 15واں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں بہت سے الفاظ ایسے بھی آئے ہیں کہ ان کا معنی، مفہوم اور ان کا مدلول وہ موقع اور قرینہ اور جس جگہ پہ وہ لفظ آیا ہے اس کو دیکھ کے بیان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ ایک ہی معنی کرتے چلے جائیں۔ اب لفظ توفی کے ہم مختلف حلقات میں بیان کر چکے ہیں کہ قبضے میں لینا اگر نیند کے وقت ہو تو اس کا معنی سلا دینا۔ اب بیٹھے بیٹھے ہی آپ سو گئے تھے، یہ ہمارے بھائی جو ہیں سو گئے تھے بیٹھے بیٹھے، یعنی قبضے میں اللہ کے چلے جانا۔ ہم ہر روز اللہ کے قبضے میں جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ تم یہ سوچا کرو کہ جب تم سوتے ہو تو اللہ کے قبضے میں چلے جاتے ہو۔ یہ شعور بھی ہونا چاہیے نا ہمیں، اس شعور سے بھی ہمارا اللہ پہ ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عمران بھائی، یہ شعور ہمیں ہو کہ جب ہم سوتے ہیں اللہ ہمیں قبضے میں لے لیتا ہے۔ کیسی محبت اللہ سے پیدا ہوگی ہمیں۔ ایک قبضہ تو وہ ہے کہ جب ہماری نیند کا وقت ہے تو اس کا معنی قبضہ سلانا ہے، مارنا نہیں وہاں ہوتا، یاد رکھیں آپ۔ توفی کا معنی ہے قبضے میں لینا، اور قبضے میں لینا ایک عام چیز ہے۔ مثلا اگر نیند کے وقت اللہ نے ہمیں قبضے میں لیا تو اس کا معنی سلانا، اور اگر اجل کے وقت ہماری عمر پوری ہو گئی، دن پورے ہو گئے، تو اس وقت اللہ نے ہمیں قبضے میں لیا تو اس کا معنی ہے مارنا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قبضے میں لیا کب؟ جب ان کے دشمن ان کو مارنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے قبضے میں کیسے لیا؟
کہ ان کو اٹھا لیا. بس دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے. تو عیسیٰ کی توفی سے مراد ہے ان کو اٹھا لینا. ہاں توفی موت سے بھی کنایا ہوتی ہے. کب؟ جب اجل آئے. جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نازل ہوں گے، عمر پوری کر لیں گے، جیسے ابھی ہم عربی میں بتا رہے تھے کہ وہ بڑھاپے میں بھی بات کریں گے، تو سارے کام پورے ہونے کے بعد شادی بھی کریں گے، حدیث میں آتا ہے، بچے بھی ہوں گے، اور پھر ان کی عمر پوری ہو جائے گی. تو پھر اس وقت قبضے میں لینا یہ وفات دینا ہے، یہ مارنا ہے. کتنی سادہ سی بات اللہ نے بیان کی. مگر چونکہ قادیانیت کا بانی خود کہتا تھا میں عیسیٰ ہوں، تو اب اس کو عیسیٰ کو مارے بغیر تو پھر وہ اس کا کوئی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوتا تھا. تو میں آپ کو پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہر لفظ کا ایک ہی معنی ہر جگہ نہیں ہوتا. اس کی مثالیں دیکھیں. اصحاب النار، عام لوگ سمجھتے ہیں جہنمی، دوزخ والے، لیکن ایک جگہ اللہ نے اصحاب النار سے مراد فرشتے بھی لیے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. تو یہاں اصحاب النار کون ہوئے؟ فرشتے. اب دیکھو نا، موقع محل کے اعتبار سے بہت سے الفاظ ہیں. أَتَدْعُونَ بَعْلًا، یہ ہے قرآن میں آتا. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ یہ ایک بت تھا. اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو. تو اب یہاں بعل سے مراد بت ہے، مگر قرآن حکیم میں بعل سے مراد خامند بھی ہوتا ہے. کس جگہ آیا ہے یہ بعل؟ میں نے آپ کو بتایا نا بت کے معنی میں آیا ہے. اور بعل زوج کو بھی کہتے ہیں. ایسے ہی ریب، شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک جگہ ریب المنون بھی آیا ہے. اس سے مراد ہوتا ہے زمانے کے احوال، حوادث الزمان. بروج، قرآن میں آیا والسماء ذات البروج، کواکب، ستارے، نجوم. یعنی لیکن ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تو یہاں بروج مشیدہ سے مراد محکم قسم کے مضبوط محلات ہیں. اب دیکھو ایسے ہی لفظ توفی، اس کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، قبضے میں لینا. مگر قبضے میں لینا جو ہے یہ 3 معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. ایک نیند کے معنی میں، اگر قبضہ نیند کے وقت ہو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور اگر موت کا وقت ہو تو قبضے میں لینا مارنے سے، اور اگر سونے کا وقت ہو تو سلانے سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے، یہ آج میں آپ کو ایک قاعدہ جو قادیانی ہے اس کو توڑنے کے ذیل میں سمجھاؤں گا. مرزا صاحب کا قاعدہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم نحو میں یہ معروف قاعدہ ہے. اب دیکھیں علم نحو میں معروف قاعدہ کسے وہ بنا رہے ہیں. معروف قاعدہ کیا ہے؟ میں انہی کی زبان میں سناتا ہوں. اور علم نحو میں صریح یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بہ ہو، ہمیشہ اس جگہ توفی کے معنی مارنا اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں. ایک جگہ یہ کہا انہوں نے، ایک جگہ یہ کہا. تمام لغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب خدا تعالی فاعل ہو اور کوئی انسان مفعول بہ ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہاں سونے اور لیل یعنی رات کا قرینہ نہ ہو، تو بجوز روح قبض کرنے اور مارنے کے اور کوئی معنی نہیں لیے جائیں گے.
میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مرزا صاحب کے قاعدے کو سمجھ لیں، پھر اس کو ہم توڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی 100 سال میں یہ قاعدہ ٹوٹا ہی نہیں کسی سے۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ چونکہ متنازع فی جگہ میں توفی باب تفاعل ہے، یہ حضرت عیسیٰ والی آیت ہے، یاد رکھیں۔ تو قاعدہ ان کا یہ ہے کہ یہ نحو کی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ وہ امر ہوتا ہے، تعریف اس کی یہ کہتے ہیں کہ قاعدۃ امر کلی تنطبق علی کثیر من الجزیات، جس کی بہت سی جزیات ہوتے ہیں۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ نحو میں قاعدہ ہے کہ الفاعل مرفوع، فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ نحو کا قاعدہ ہے المفعول منصوب، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اور پھر اصول کا قاعدہ ہے الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ النہی للحرمہ، نہی جو ہے وہ حرمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ مختلف فنون کے اور علوم کے قاعدے ہیں۔ نحو قاعدے اور طرح کے ہوتے ہیں جو اعراب سے متعلق ہوتے ہیں۔ صرف کے قاعدے جو ہیں وہ لفظ کے اشتقاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ توفی مصدر باب التفاعل، یہ تفاعل کے وزن پہ ہے، یہ صرف کی بات ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ فاعل اللہ ہے، مثلا اماتہ اللہ، اس میں کہ اللہ نے اسے وفات دے دی، احیاہ اللہ، اللہ نے اسے زندگی دے دی، تو یہ نحو کی بات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، تو نماز جو ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے یعنی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ قاعدہ کسی نحو کی کتاب میں نہیں۔ تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ نحو میں قاعدہ مانا گیا ہے، یہ بالکل غلط اسناد ہے۔ نحو کا علم اس فن کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اگر فلاں فعل کا فاعل اللہ ہوگا تو یہ معنی ہے، اور اللہ نہ ہو تو یہ معنی ہے، یا فلاں فعل اس وقت ہو۔ اب دیکھیں کہ توفی کا جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ لغت کے اندر اگر قرینہ نیند کا ہوگا تو نیند کے معنی میں، موت کا ہوگا تو موت کے معنی میں، قرینہ رفع کا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے معنی میں۔ لیکن یہ کوئی معنی نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ کسی نحو میں، لغت میں، اصول میں، صرف میں کسی علم کا یہ ضابطہ ہی نہیں ہے کہ اگر فاعل اللہ ہوگا اور نیند کا وقت یا رات کا وقت نہ ہوگا تو توفی کا معنی مارنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ قاعدہ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی دنیا میں ایک بھی مثال نہیں ہے۔ اب آ جا کے ہم نے بات کرنی ہے حضرت عیسیٰ کی، تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ متنازع فی جگہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ آیت ہے، تو توفی باب تفاعل سے ہے، اور فاعل بھی اللہ تعالی ہے، اور مفعول ذی روح عیسیٰ ہیں۔ اب یہ باتیں تو ٹھیک ہیں یہاں تک، مگر ایسی صورت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی توفی کے معنی سوائے قبض روح کے دکھانے والے کو 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اب یہ کہاں کا قاعدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جو آیت توفی جسے ہم کہتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیک، یہاں پہ نہ نیند کا ذکر ہے نہ موت کا ذکر ہے۔ رہیں جو آیات قرآنیہ، ہم نے 23 آیتوں کا پہلے ذکر کیا تھا پوری ایک مجلس میں، مثلا ایک کوئی مثال لے لیں، توفتہ رسلنا، اب یہاں پہ توفی آئی اور فاعل فرشتے ہیں، پھر اللہ یتوفی الانفس، یہاں پہ توفی آئی انسانی جانوں کی، اور متوفی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اب یہاں پہ توفی آئی
ان انسانوں کی جو شادی شدہ ہیں۔ تو توفی بذات خود صرف اس معنی کے لیے ہے کہ قبضے میں لینا، آگے موت مراد ہے، نیند مراد ہے، رفع مراد ہے۔ اس کے لیے لفظ توفی کو ایک اور زائد چیز چاہیے، ورنہ قبضے سے آگے نہیں ہوگی توفی۔ تو مرزا صاحب کا قاعدہ کہاں گیا؟ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جہاں توفی کا فاعل اللہ ہو اور پھر اس میں رات کا قرینہ نہ ہو، تو قرینہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک وجودی چیز ہے جس کے وجود سے پھر لفظ کا معنی متعین ہوگا۔ مثلا لفظ توفی کے ساتھ ہم نے کہا کہ اگر لیل کا لفظ آ جائے، هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ہے جو تمہیں قبضے میں لیتا ہے رات کے وقت، تو یہاں خود بخود معنی متعین ہو گیا، رات کی وجہ سے نیند دینا، تو یہاں توفی کا معنی سلانا ہے۔ اور پھر جہاں پہ نیند یا رات یا لیل کا لفظ نہیں، یہاں پہ توفی آئے گی تو بغیر قرینہ موت کے لیے توفی نہیں ہوگی۔ جتنی آیتوں میں توفی کا ذکر ہے بغیر قرینہ موت کے وہ موت پہ دلالت نہیں کرتی۔ وہ کیسے؟ کہ جن آیتوں میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تو بیویوں کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہ بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تو بیویوں کو چھوڑنا یہ موت سے کنایہ ہے، یاد رکھیں آپ۔ اچھا، جہاں نیند بھی نہیں، کوئی موت کا قرینہ اور شاہد بھی نہیں، تو وہاں سوائے قبضے کے اور کچھ معنی نہیں ہوتا۔ یہ قبضے روح جو ہے یہ اضافہ ہے مرزا صاحب کا اپنی طرف سے، تو یہ قاعدہ ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قاعدے کی ایک بھی مثال قرآن و سنت میں نہیں۔ کیا کہ لفظ توفی ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول انسان ہو، اور رات کا قرینہ نہ ہو۔ تو رات کے قرینہ نہ ہونے کا معنی یہ ہوگا کہ یہ نہ ہونا، رات کا نہ ہونا کسی چیز کی دلیل نہیں۔ ہاں یہ کہ رات کا قرینہ ہو تو یہ نیند کی دلیل ہے، تو یہ نہ ہونے والی چیز ہی نہیں۔ قرینہ ایک وجودی چیز ہے، اگر موت کا قرینہ ہو تو توفی موت کے لیے، نیند کا قرینہ ہو تو توفی نیند کے لیے۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ اگر رات کا قرینہ نہ ہو تو توفی موت کے لیے۔ اب اس بات کو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ دجل ہے مرزا صاحب کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، اس کے بعد نہ نیند کا ذکر ہے نہ موت کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں آپ بھی، کس چیز کا ذکر ہے؟ ورافعک الیہ، رفع کا ذکر ہے۔ تو قرینہ ایک وجودی چیز ہے جس سے معنی متعین ہوگا۔ عدم ہونا کہ جی موت کا قرینہ نہیں، نیند کا قرینہ نہیں، یہ کسی چیز کی دلیل بنتی نہیں۔ اگر موت کا قرینہ نہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ موت نہیں، اور اگر نیند کا قرینہ نہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں نیند نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیند کا قرینہ نہیں تو موت مراد ہوگی۔ حافظ صاحب اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ ہے دجل اصل میں۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کیا ہے؟ نہ نیند ہے نہ موت ہے۔ قاعدہ اگر بناتے تو یہ بناتے کہ جہاں پہ نیند بھی نہ ہو اور موت کا قرینہ بھی نہ ہو تو وہاں موت ہے، اس کو ثابت کریں۔ اس چیز کو تا قیامت کوئی انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ نہ نیند کا قرینہ ہو نہ موت کا، اور پھر توفی موت کے لیے آئے۔ واقعی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا ذکر ہے وہاں رات کا ذکر نہیں، نیند کا ذکر نہیں، لیکن ساتھ ہی موت کا بھی ذکر نہیں، تو گویا کہ عیسیٰ کی توفی خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ ورافعک، یہ ذکر ہے۔
تو خود بہت متعین ہو گیا کہ عیسیٰ کی توفی ہے رفع الی السماء۔ اسی پہ ساری امت الحمدللہ روز اول سے قائم ہے، اور میری غرض آج صرف یہ تھی کہ اس مجلس میں ہم مرزا صاحب کے قاعدے کا نقض کریں۔ تو ہم نے کیسے نقض کیا کہ یہ قاعدہ ہے ہی نہیں، سب سے پہلے نحو کی کسی کتاب میں نہیں، وہ کہتے ہیں جی سب لغت کی کتابوں میں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نسبت میں جھوٹ ہے، یہ کذب فی الاسناد ہے۔ پھر یہ نحو کا موضوع ہی نہیں ہوتا کہ اگر فاعل یہ ہوگا تو پھر لفظ کا یہ معنی ہوگا، یہ علم نحو کا موضوع ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ نحو کا قاعدہ ہے۔ ہاں قرینہ اگر ہوگا موت کا تو توفی قبضے میں لینا موت دینا ہے، اور اگر قرینہ سونے کا ہے تو لفظ توفی قبضے میں لینا یہ سلانے کے معنی میں ہے، اور اگر نہ موت ہے نہ نیند، دونوں قرینے نہیں، تو توفی کیا ہے یہاں پہ سوچنا پڑے گا۔ تو اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَرَافِعُكَ، اللہ نے خود ہی اس کی تعیین بھی کر دی۔ تو یہ بات ہے جو کہ قادیانیت دھوکہ دیتی ہے لفظ توفی سے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وفات کا معنی موت ہے ہی نہیں، وفات اس لیے کہ وفات کا معنی ہے پورا کر لینا۔ تو جو شخص مرتا ہے وہ اپنے ایام پورے کر لیتا ہے نا، تو وفات موت کے لیے بھی کنایہ استعمال ہوئی ہے، اس لیے کہ مرنے والا اپنی زندگی کے شب و روز کو پورا کر لیتا ہے۔ تو لفظ وفات کا معنی نہ لغت میں حقیقت میں موت ہے نہ مجازن موت ہے، موت سے توفی کنایہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نہ حقیقت میں اس کا معنی موت ہے کہ موت کے لیے وضع ہو، لفظ وفا تو پورے کرنے کے لیے وضع ہوتا ہے، وفائے عہد کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا، اور نہ ہی یہ مجازن موت کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں موت کے لیے کنایہ بنے گا اس شرط سے کہ موت کا قرینہ اس کے ساتھ ہو۔ یہ ایک عام بات ہے جس کو خلط کیا جاتا ہے جس میں، اور ہمارے لوگ بھی اس پہ غور نہیں کرتے۔ تو قرآن حکیم میں وہ آیات جن میں عقائد کا بیان ہے اس میں تھوڑا سا مسلمانوں کو تأمل کرنا چاہیے، تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، تاکہ انہیں دجل دینے والے ان کو دجل نہ دے سکیں، خلط کرنے والے اسلامی عقائد کو ان پہ خلط نہ کر سکیں۔ آخر ہم مکلف ہیں، ہم مسلمان جن چیزوں کے مکلف ہیں کہ عقائد کے باب میں ہم یہ کہیں، عقائد کے باب میں ہم یہ عقیدہ رکھیں، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوری امت اسلام کے روز اول سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، انہوں نے بچپن میں باتیں کیں، وہ جب اوپر سے اتریں گے بڑی سالوں کے بعد۔ اب دیکھو 2017 میں ہیں ہم اس وقت، کون سا مہینہ ہے؟ اپریل۔ اب دیکھو کتنی عمر ہو گئی ان کی، کب اتریں گے؟ جب اللہ چاہیں گے۔ تو اب جب اتریں گے تو پھر بھی لوگوں سے باتیں کریں گے، وہ ڈھیڑ عمر کے، اس عمر کا کوئی انسان باتیں نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ کہ 2000 فلاں آدمی کی عمر تھی اور وہ باتیں کرتا ہے، یہ ہے معنی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ كَهْلًا، کہ وہ ادھیڑ عمر میں، کہولت میں۔ اس لیے میں ایک دفعہ درس دے رہا تھا لندن میں کسی مسجد میں، تو اس میں وہ میلادی تاریخ نہیں تھی، عربی تھی۔ میں نے کہا میلادی بھی یاد رکھو، لوگوں کو سمجھایا یاد رکھو، وہ ہمارے ایک عظیم عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد سے لے کے آج تک ان کی عمر چل رہی ہے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں واللہ انہ لحی فی السماء، اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں اور آسمان میں ہیں۔ اور عیسیٰ کا ذکر آج کل اس دور میں امت کے لیے بہت مفید بھی ہے، کیونکہ عیسیٰ کا امت کے مستقبل سے تعلق ہے۔ وہ امام ہوں گے، عادل ہوں گے، اس دنیا سے پورے ظلم کو ختم کریں گے۔ آج اس دنیا کا مشرق، مغرب، شمال، جنوب
سارے کا سارا ظلم میں پس رہا ہے حکام کے ظلم میں. کسی جگہ انصاف نہیں، نہ مغرب میں، نہ مشرق میں، نہ یورپ میں، نہ ہمارے ملکوں میں، کسی جگہ بھی انسانیت کو چین نہیں، بے چین انسانیت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اتنی برکات زمین سے نکلیں گی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. دودھ میں برکتیں، پھلوں میں برکتیں، ہر چیز میں برکات ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ جو نقلی عیسیٰ علیہ السلام بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، اس کی دیکھ لیں کوئی بھی برکت نہیں. عیسیٰ آئیں گے، جنگیں ختم ہو جائیں گی، انسانیت میں امن آ جائے گا، پوری دنیا میں چین آ جائے گا. کہاں چین اور کہاں امن ہوا اس کے ادعائی مسیحیت کے بعد؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ قاعدہ اور یہ کہنا کہ یہ نحو کا قاعدہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں. یہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ لفظ توفی 3 طرح قرآن حکیم میں آیا ہے. ایک یہ کہ اس کے ساتھ رات کا اور سونے کا ذکر ہو، تو اس وقت توفی. اب دیکھیں بات، موت صرف اللہ دیتا ہے، نیند بھی صرف اللہ دیتا ہے، یاد رکھیں. سلانا بھی اللہ کا فعل ہے. اور تیسرا، اوپر لے جانا بھی کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. بل رفعہ اللہ الیہ، اسی لیے تو اللہ نے یہ فرمایا. تو اب وہ امور جو اللہ کے کرنے کے ہیں ان کو مستحیل آپ بنا رہے ہیں کہ کیسے اوپر گئے. بھئی اللہ ان کو اوپر لے گیا. جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے ان کے مابین خلا کو پیدا کیا، وہ انہیں لے گیا. بات ہی ختم ہے. تو یہ قاعدہ بنانا صرف اس لیے کہ جناب علی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے عیسیٰ کو کہا، انی متوفیک، میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا ہوں. پھر ورافعک، اور دیکھیں اور بھی ہے واو، یعنی دوسرا کام رفع ان کا. ومطہرک، تیسرا کام تیری کافروں سے تطہیر. ان کو ایسی جگہ اللہ نے پہنچا دیا جہاں کافروں کے نجس ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. ملائکہ اطہار میں انہیں پہنچا دیا. اب اصل بات یہ ہے کہ مرزے کا قاعدہ یہ ہے کہ توفی کے ساتھ اگر فاعل اللہ ہو، مفعول انسان ہو اور رات کا قرینہ نہ ہو تو پھر بھی وہ قبضے میں لینے کے سوا کچھ بھی نہیں. روح کو قبضے میں لینے کی کوئی بات ہی نہیں یہاں آئی، کیونکہ رات نہ ہونا یہ قرینہ نہیں ہے موت کا. موت کے قرینے کا ہونا یہ ہے موت کے معنی میں توفی کا ہونا. اگر رات کا قرینہ نہیں، موت کا قرینہ نہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں توفی کا ذکر ہے، اے عیسیٰ میں تمہیں اپنے قبضے میں لینے والا ہوں. آگے نیند کا ذکر نہیں، موت کا قرینہ نہیں، اور آگے یہ ہے ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں. تو اب اگر یہ مرزا صاحب کا قاعدہ دیکھا جائے تو اس کی دنیا میں ایک بھی مثال نہیں. اب جب میں کہتا ہوں نا کہ فاعل مرفوع ہوگا، دنیا میں لاکھوں فاعل ہوں گے اور وہ مرفوع ہوں گے. تو مرزا صاحب کا قاعدہ یہ ہے کہ توفی فعل باب تفاعل سے ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول انسان ہو، اور رات کا قرینہ نہ ہو. اگر اس سے مراد وہ اس آیت کو لیتے ہیں جو عیسیٰ کی ہے تو اس میں موت کا قرینہ بھی نہیں. دیکھیں دجل کہاں ہو رہا ہے. یعنی قرآن کی آیت میں نہ نیند کا قرینہ ہے، نہ رات کا قرینہ ہے، نہ موت کا قرینہ ہے. ہاں جن آیتوں میں توفی موت کے لیے آئی ہے وہاں پہ موت کا قرینہ ہے. تو موت کے قرینے کا ہونا یہ توفی کو متعین کر دیتا ہے مارنے کے معنی میں، اور رات اور نیند کے قرینے کا ہونا یہ توفی کو متعین کر دیتا ہے سلانے کے معنی میں. اب عیسیٰ کی آیت میں دونوں نہیں، تو پھر ان کی موت اور نیند مراد نہیں ہو سکتی. آگے اللہ نے فرمایا ورافعک، اور تمہیں میں اٹھانے والا ہوں. تو یہاں تک ہم نے مرزا صاحب کے اس قاعدے کو ہر لحاظ سے توڑ دیا.
ان کی نسبت علم نحو کی طرف یا لغت کی کتابوں کی طرف بالکل غلط ہے، نہ یہ نحو کا قاعدہ ہے نہ لغت کی کتابوں میں یہ مذکور ہے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ اگر رات کا قرینہ نہ ہو تو پھر اس سے قبض روح ہوگا، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ قاعدہ ہی نہیں، اس کی مثال بھی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ بھانج قاعدہ ہے۔ قاعدہ جو ہوتا ہے اس پہ لاکھوں مثالیں ہوتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ امر وجوب کے لیے سینکڑوں مثالیں ہیں، اگر یہ کہوں نہیں حرمت کے لیے مثالیں ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ مرزا صاحب کا یہ قاعدہ ایسا ہے، کیسا قاعدہ ہے یہ کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ لغت میں، کہ لفظ توفی بھی ہو، فاعل اللہ بھی ہو، مفعول انسان بھی ہو، ہم حضرت عیسیٰ کو ہی لے لیتے ہیں تو یہاں رات کا قرینہ تو نہیں لیکن ساتھ ہی موت کا بھی نہیں۔ اس لیے مرزا صاحب کا قاعدہ ایسا بانج قاعدہ ہے کہ اس کی کوئی بھی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اپنے آج کی مجلس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔